اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یسألونک کا جو سوال یعنی عربی میں جو یہ لفظ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورہ بقرہ جنہوں نے پڑھ لی ہے، کمپلیٹ کر لی ہے، کہ یہ تقریباً کافی دفعہ ہے۔ اگر ہم پورے قرآن میں دیکھیں تو تقریباً یہ 9 دفعہ آیا لفظ۔ اس میں کیا ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کر دیا۔ تو یہاں پر یسألونک عن الأہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ امی سے کیا مراد ہے؟ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نیکسٹ پوچھوں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ ان پڑھ کو امی بولا جاتا ہے یا امی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے۔ تو جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، وہ جب تک اس چیز کا علم نہ لے اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو سوال کر رہے تھے چاند کے بارے میں کہ انہوں نے نہ کوئی کتابیں پڑھی تھیں، نہ کوئی علم لیا تھا، تو وہ چاند کو دیکھتے تو حیران ہوتے، کبھی باریک ہے، کبھی باریک سے موٹا ہوتا پورا چاند بن جاتا ہے، پھر پورے چاند سے دوبارہ گھٹتے باریک ہو جاتا ہے۔ علم نہیں تھا انہیں، تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہمیں چاند کے بارے میں بتائیں کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، اور یہ کیوں ہے اس طریقے سے آتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی شام کے ٹائم نظر آ جاتا ہے، تو کبھی آدھی رات کو نظر آتا ہے، تو ان کی وجوہات کیا ہے، یعنی ہمیں چاند کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، خود بھی نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب دیا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ قُل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو کہتے ہو آپ گھر جا کے اپنی والدین سے کہیں یا اپنے سسٹر سے کہیں، تو اللہ رب العزت نبی کو کہتے تھے، نبی کو علم دینے کے ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ ان سے کہہ دیجئے، اپنے صحابہ سے کہیے کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نہ کوئی گھڑی تھی، نہ ٹائمنگ تھی، نہ کوئی مہینہ تھا، نہ کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یا پھر یہ جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی تعلیم شروع کی، اس وقت نہ جنوری فروری تھے، نہ محرم سفر تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں ان کا وجود ہوا۔ تو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی پوچھ رہے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر کیا آتا ہے حدیث میں کہ چاند کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب کتاب رکھتے ہیں، مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے اور اتنے دن کا، اس سے مراد کیا تھا، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ ایسے ہی ہے نا، چاند کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 29 سے کم بھی نہیں ہوتا اور 30 سے اوپر بھی نہیں ہوتا، جبکہ عیسوی سال جو جنوری فروری ہے یہ 29 سے کم بھی جاتا ہے اور 30 سے اوپر بھی جاتا ہے۔ 29 سے کم کون سا مہینہ ہے؟ فروری کا مہینہ ہر سال ہوتا ہے، کتنے سالوں بعد آتا ہے؟ 4 سالوں بعد 5واں سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 28 تاریخ کا جو فروری کا مہینہ ہوتا ہے وہ 4 سالوں کے بعد 5واں سال ہوتا ہے، تو تب 28 تاریخ ہوتی ہے عیسوی میں بھی۔ لیکن چاند میں 28 تاریخ کا وجود نہیں ہے، چاند میں 31 کا بھی وجود نہیں ہے، چاند یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ دونوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے بتائی۔ اب 28 29 بھی نہیں جانتے تھے، کاؤنٹنگ، جب چھوٹا بچہ اسے کاؤنٹنگ کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی اسے کاؤنٹنگ کیسے سکھاتے ہیں، 1 2 3، ساتھ میں پڑھا بھی رہتے، ساتھ میں اسے اشارے سے بتا بھی رہتے۔ اب صحابی پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے انگلیوں پر گن کے ان کو بتایا کہ اس طرح سے کرتے کرتے 29 دن بنتے ہیں اور اس طرح 30 دن بنتے ہیں۔ آپ نے تیسری مرتبہ کیا کیا، انگوٹھے کو بند کر دیا، جب 29 کی باری آئی تیسری بار انگوٹھا بند کر دیا، تو یہ 9 ہو گئے نا، 2 بار پورے ہاتھ کھولے اور تیسری بار انگوٹھا بند کر دیا۔
تو کیا کہا کہ یہ چاند اتنے دنوں تک ہوتا ہے۔ اب صحابہ اسی طریقے سے کاؤنٹ کر کے چاند کا حساب رکھتے تھے۔ اب چاند کا ایک فائدہ کیا ہے کہ یہ مہینے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسی طریقے سے 29-30 دن کرتے کرتے رمضان کے روزے کب رکھنے ہیں ہمیں چاند سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، تو کیسے گزرتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ تو ہمیں رمضان کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے، حج کا دن، حج کے ڈیٹس، حج کے مہینہ، یہ سب بھی چاند سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے عدت گزارنی ہوتی ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو، خلا کی عدت ہو، یا پھر ایک کسی کا خاوند وفات پا جائے تو اس کی عدت ہو، تو یہ بھی چاند کے حساب سے کاؤنٹ کی جاتی ہے، عیسوی حساب سے نہیں۔ چاند کے حساب سے کیا کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ بھی چاند کے حساب سے ہے، حج کا مہینہ، حج کے ڈیٹس وہ بھی چاند کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سارے قمری مہینے وہ بھی چاند کے حساب سے ہیں، اور اس کے علاوہ عدت، خلا کی عدت، طلاق کی عدت، اور کسی کے خاوند کے فوت ہونے کی، بیوہ کی عدت، وہ بھی چاند کے حساب سے۔ تو چاند کے بارے میں معلومات دی گئی کہ چاند کا یہی ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، لے لیں گے۔ یعنی اب چاند کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ چاند کا وجود کیوں ہے۔ اور دوسری بات کیا بتائی کہ چاند کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ سال اور مہینے کی گنتی کو پورا کرتا ہے۔ شروع میں باریک، پھر موٹا 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 ہوتا ہوتے 14 تک چلا جاتا ہے، 14 کے بعد باریک ہوتے ہوتے ڈیٹس میں چلا جاتا ہے۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں، وہ چاند کو دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آج کل کیا ڈیٹ چاند کی چل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں نہ تو موبائلز تھے، نہ ہی کوئی ٹائم کے لیے گھڑیاں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ وہ سورج کے ساتھ ساتھ دن کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ کو ٹائم بھی بتا دیتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہو رہا ہے، اب یہ وقت ہو رہا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اب چاند کے حوالے سے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 29 دن کے روزے رکھنے ہیں یا 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، یہ بھی ہمیں چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب ہم نے آگے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہ چاند ہمیں بتاتا ہے۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو عید ہو جاتی ہے، اگر چاند نظر نہیں آتا تو اگلے دن بھی روزہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں چاند ہی بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں عیسوی سال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی پیریڈ ڈیٹ کو بھی چاند کے ساتھ متعین کرتے تھے کہ فلاں ڈیٹس میں ہمارے پیریڈس کا معاملہ چلے گا، اور اسی طریقے سے بہت سے شرطوں کی مدت بھی چاند کے دنوں کے حساب سے لگائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا جب تک تم چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو۔ یعنی چاند کو دیکھنا لازم ہے، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب ہمیں اگر نظر نہیں آیا تو ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، کمیٹی اس کو دیکھتی ہے، کمیٹی کے کسی بھی کارکن کو نظر آتا ہے تو 3 شہادتیں وصول کی جاتی ہیں۔ جب 3 علاقوں سے 3 بندوں کی شہادتیں وصول ہو جاتی ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، وہ بھی بولتا ہے ہم نے چاند دیکھ لیا، تو حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ چاند نظر آ گئے۔ یعنی چاند کے لیے دیکھنے کے لیے 3 شہادتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو نظر نہیں بھی آیا تو ہم یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آیا ہم روزہ رکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اسی کے حساب سے ہم اپنا روزہ دیکھیں گے۔ اگر آسمان ابر آلود ہو تو مہینے کے دنوں کی تعداد 30 کر لیا کرو۔ یعنی چاند نظر نہیں آ رہا، آسمان پہ کیا ہے؟ بادل ہے۔ اب کسی کی شہادت بھی وصول نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، بادلوں کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم 30 روزے پورے کر لیں گے۔ آگے ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے، نیکی اس کی ہے جو بچے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ حج کے دنوں میں، جاہلیت کے دور میں لوگ یہ کرتے تھے کہ حج کر کے جب واپس آتے تھے تو گھر کے پچھلے دروازوں سے اندر داخل ہوتے تھے، مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا کہ گھر کا مین دروازہ استعمال نہیں کرنا، پیچھے والے راستے سے آنا، آگے والا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں آیت ہے، شان نزول ہے۔ سیدنا براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔
برا بن عازم بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، انصار جب حج کر کے آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ انصار جب حج کر کے واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ان کا دستور تھا، رواج تھا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں یہ رواج ہے، دستور ہے، یہ ان کا دستور تھا۔ ایک انصاری نے اس دستور کی خلاف ورزی کر لی۔ ایک انصاری نے اس دستور کی خلاف ورزی کر لی اور وہ دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا، پیچھے سے داخل ہونے کی بجائے آگے سے ہی داخل ہو گیا۔ تو اس کو آر دلائی گئی، عین الف آر، اس کا مطلب ہوتا ہے شرم، کہ تم نے غلط کام کیا، تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو اس کی ہے جو بچے گناہوں سے، یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ حج کر کے پیچھے سے داخل ہونا ہے، آگے سے داخل نہیں ہونا، تو یہ کوئی اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ بجائے سیدھا راستہ آنے کے الٹے راستے سے آؤ۔ تو نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی حدود سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کہ حدوں کو پار نہیں کرنا۔ وہ اسے کیا سمجھتے تھے؟ نیکی سمجھتے تھے کہ حج کر کے پچھلے راستے سے آئیں گے تو نیکی، اگلے سے آئیں گے تو نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حدود کی پاسداری کی جائے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں تم کیا کرو؟ ان کے دروازوں سے ہی داخل ہو۔ اب حکم آ گیا کہ سیدھے راستے سے ہی داخل ہونا ہے، گھروں میں سیدھے راستے سے ہی داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ ہے مال و دولت کما لو تو کامیاب ہو جاؤ، یا کوئی ایم ایس سی ایم فل کر لے تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر دنیا میں لوگوں کو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں فلاں بڑا کامیاب انسان ہے، کیا دیکھ کے کہتے ہیں؟ اس کا گھر دیکھ کے کہتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ بڑا اونچا ہے، اس کا طبقہ، اس کا کھانا پینا، اس کے پاس جائیداد، مال و دولت، گاڑیاں، بینک بیلنس، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ رب العزت کس کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا کامیاب وہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے، دنیا کا علم ہے۔ اگر دین کا علم ہے اور وہ پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جنت میں پہنچ گیا۔ اصل میں جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، جو جہنم میں چلا گیا وہ تو کامیاب نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو۔ اس آیت میں مومنین کو اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دے دیا کہ مومنو تم اللہ کے راستے میں کن سے لڑو؟ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے۔ کفار مسلمانوں سے لڑتے تھے اور آج تک کفار ہی پہل کرتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ہر طرف دیکھ لیں، کفار ہی ظلم، مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیستا ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ نے برما کا سنا، فلسطین کا سنا، کشمیر کا سنا، ایریٹریا کا سنا، ٹھیک ہے، کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کافر مسلمانوں کے اوپر چڑھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ان کو حکم دے رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کافر لڑنے کے لیے آئیں تو تم بھی ان سے لڑو، آرام سے بیٹھے نہیں رہنا، تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں چلے گئے
مکہ میں تھے کفار تب بھی تکلیفیں دیتے تھے. جب مدینہ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی قوت میں تھوڑا سا قوت آ گئی, تھوڑی سی ان کو یعنی تقویت مل گئی, تو اللہ رب العزت نے انہیں جہاد کا حکم دے دیا کہ اب تم دشمن کا مقابلہ کرو, جیسے دشمن تم پر آتا ہے ویسے تم بھی ان کے ساتھ پیش ہو, لیکن زیادتی نہیں کرنی. ایک کافر آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, آپ اس کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دیں, یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہو جائے گی. یعنی تم نے نہیں لڑائی کرنی, وہ لڑتا ہے تو تم اس سے لڑو گے, اگر وہ نہیں لڑتا تو تم اس سے نہیں لڑو گے. جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ محبت کی ابتدا ہو, اسلام کی ابتدا ہو, رواداری کی ابتدا ہو, اعتدال کی ابتدا ہو. ہماری طرف سے کبھی بھی دشمنی کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو دشمنی زیب نہیں دیتی. ہاں, جب کوئی دشمن تمہارا بن جائے پھر تم ان سے پوری دشمنی نبھاؤ. پھر یہ نہیں ہے کہ اب کافر تو کر رہا ہے سارا کچھ, ہم پھر بھی اس سے محبت کریں. کافر ہمارے مسلمانوں کو چکی میں پیس رہا ہے اور ہمیں کیا دے رہا ہے؟ جو لباس دے رہا ہے ہم وہی لباس پہن رہے ہیں. ہم کافروں کے لباس پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے؟ کافر کی عورتیں کون سے لباس پہنتی ہیں؟ دیکھیے نا آپ لوگوں نے کیسے لباس پہنتی ہیں, پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہیں, ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں. لڑکیوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا کیونکہ ان کے ہے ہی نہیں, وہ تو کافر ہیں, انہیں پردے کا حکم ہی نہیں ہے. اگر وہ مسلمان بننا چاہیں گی تو اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کے لیے کہہ دیا کہ تمام مومن عورتوں کو کہہ دو پردہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب ان کی دیکھا دیکھی, وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں, ہم ان کا لباس لے لیں. ہماری ان سے محبت ہے, یہ دشمنی ہے. محبت لباس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ان سے محبت ہے. رسموں سے کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ان سے محبت ہے. اگر جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کا تو چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں ہوتا ہے. تو دشمن کی چیزوں کو دیکھنا ہی ہم نے نہیں ہے, ہم نے اپنے اسلام کی چیزوں کو پسند کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن لوگوں سے لڑائی کرنے کا منع کر دیا. نمبر 1 اس میں عورتیں آتی ہیں. یعنی اگر کفار کی عورتیں آ بھی جاتی ہیں جنگ میں تو اللہ رب العزت نے کفار کی عورتوں پر لڑنے سے منع کر دیا. اگر وہ پہل کرے پھر تو پھر ہم کریں گے. اگر وہ عورتیں پہل نہیں کرتی تو عورتوں کے ساتھ جنگ کرنا منع کر دیا. بوڑھوں کے ساتھ, بوڑھوں کو بھی لڑائی نہیں کر سکتے بوڑھے کے ساتھ. ہاں, یہاں تو کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بوڑھوں سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا صحیح کیا ہے, مجھے زیادہ پتا ہے صحیح کیا ہے. اللہ رب العزت کافروں کے بوڑھوں سے بھی لڑنے سے منع کر. پاگل کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. آپ لڑائی کر رہے ہیں کسی سے, آپ اسے لڑائی میں کیا کہتے ہیں؟ پاگل. آپ اسے لڑ کیوں رہے, وہ تو پاگل ہے. پھر آپ اسے نہ لڑیں نا, جب آپ خود ہی سے کہہ رہے پاگل. تو پاگل سے بھی لڑائی کرنا منع ہے. بچوں سے لڑائی میں بچوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. یعنی اب جنگ میں یہ ہوتا تھا کافر اپنے پورے خاندانوں کو لے آتا تھا, عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, سارے آ جاتے تھے. وہاں شغل میلہ جو کرنا ہوتا تھا انہوں نے, تو اب اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ عورتوں سے بھی, بوڑھوں سے بھی, بچوں سے بھی, پاگل سے بھی, گرجوں میں رہنے والوں سے بھی لڑنا منع. عیسائیوں کے گرجا گھر ہوتے ہیں نا, ان میں نائن رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, راہب رہتے ہیں, ان سے بھی لڑنا منع. اگر وہ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے, اگر وہ نہیں لڑتے تو ہم بھی نہیں لڑیں گے. ان سے بھی لڑائی کرنا منع ہے. اور اس کے بعد جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے, یعنی 2 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, وہ چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے, تمہارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے, تو معاہدہ ہونے کی صورت میں ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی. اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں, لڑنے آ جاتے ہیں, تو پھر ہم ان سے لڑیں گے. اگر وہ معاہدہ نہیں توڑتے, ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی غلط بات کی ہے, ہمیں اکسایا ہے لڑنے کے لیے, تو ہم اس پہ صبر کریں گے, لڑیں گے نہیں. اگر ان تمام لوگوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا منع کر دیا ہے, اگر ہم ان سے لڑتے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم زیادتی کرو گے, اور زیادتی کرنے سے اللہ رب العزت نے روک دیا. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والے کو. کسی نے ایک بات کی ہے, آپ نے ایک ہی کرنی ہے, 2 نہیں کرنی. زیادتی کریں گے تو اللہ آپ کو دوست نہیں بنائے گا. زیادتی نہیں کرنی, زیادتی کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں, اپنی جانوں
اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ میں آپ سب کی ساری باتوں کو سمجھ رہی ہوں، اندر آ جائے سب۔ یعنی اب مشرکوں کے خلاف کس کس چیز سے جہاد کرنا ہے؟ مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیسہ دے کر، جان کے ساتھ خود جا کے لڑ کے، اور زبانوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ جیسے میں آپ کو اب بتا رہی ہوں، کسی کو بتائیں گے تو زبان کے ساتھ کیا ہے؟ جہاد۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔ یعنی جو لوگ تم سے لڑیں تو اب جہاں بھی ان کو پاؤ گے تو قتل کر دو گے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے تم سے لڑائی کی تھی اگر وہ وہاں آئے گا پھر تم انہیں مارو گے، بلکہ آپ جہاں بھی ان کو دیکھو گے جو تم سے لڑنے میں پہل کر چکا ہے تو جہاں بھی دیکھو گے ان سے وہیں پہ انہیں مار ڈال سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو انہیں۔ مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں وہیں پر قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے نکال دیا تھا نا مسلمانوں کو، مکہ سے نکالا تھا۔ اسی طریقے سے وہ ہمیں کشمیر سے نکالنا چاہتے ہیں، فلسطین سے نکالنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاکستان کو بھی اپنے انڈر میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں تم ان کو نکالو، انہیں اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں نکال کے پھر تم ان سے وہ جگہ ہی نہ لو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تمہیں انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ فتنے کا اصل معنی ہے آزمائش میں ڈالنا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش میں ڈالنا۔ اس کے دو طرح کی تفسیر ہے۔ نمبر ایک کیا ہے کہ وہ فتنے میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، کس طرح سے کہ جو اسلام قبول کر لیتا تھا اسے دوبارہ مشرک بنانے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے تھے؟ صبح کو ہم ان کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں، شام کو وہاں سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو شاید ہماری دیکھا دیکھی صحابہ بھی صبح ایمان لیں اور شام کو انکار کر کے ہمارے ساتھ مل جائے۔ یہ ہم نے پہلے اس بارے میں دوسرے رکوع میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ آ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اکیلے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم اپنے شیطانوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا یہاں پہ کہا ہے کہ یہ مشرکین خود تو مشرک تھے ہی تھے، فتنے میں لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے تھے کہ اللہ ایک نہیں بہت سے ہیں، اور وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ تم انہیں قتل کر دو۔ قتل کرنا بلا شک سخت کام ہے، لیکن ان کا فتنہ پھیلانا اس سے بھی سخت کام ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں نے جو غلط کام کیا وہ غلط ہے، لیکن آپ نے کو کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ غلط کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے وہ فتنہ جو پھیلا رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک بات ہے مشرک کو قتل کر دینے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو 4 مہینے تک سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ مکہ فتح کرنے کے بعد مشرکین کو 4 مہینے تک مکہ میں رہنے کی اجازت دی تھی کہ مکہ میں رہیں گے، اگر 4 مہینے کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ مکہ میں رہیں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ مکہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا یا ان سے قتال کا حکم ہوگا۔ پھر بعد میں حضرت عمر بن خطاب نے یہود و نصارہ کو
جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا. یعنی سارا جتنا عرب کا جزیرہ آتا ہے نا، جیسے پاکستان کا علاقہ کتنا بڑا ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، یعنی 4 صوبے ہیں. اب کسی بھی صوبے میں اگر وہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ہمارے ہاں رہ رہے ہیں. لیکن عرب کی جتنی بھی سرزمین ہے اس میں کسی یہودی کو اور کسی نصارہ کو رہنے کی اجازت حضرت عمر بن خطاب کے دور میں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے تو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی تھی، جبکہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں پورے عرب کے جزیرے کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا تھا کہ کوئی بھی یہودی یا نصارہ جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا. اب مکہ کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ کہ تم مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، اگر وہ تم سے لڑیں تو تب لڑو. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اللہ نے حرم کے یعنی مکہ میں آج تک کبھی بھی قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا تھا، صرف ایک گھڑی میں. اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے مکہ فتح بغیر لڑائی کے ہوا تھا، لڑائی نہیں ہوئی تھی وہاں پہ. لڑنے کی اجازت دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کے مکہ میں کافروں سے لڑائی کرو، لیکن لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. بغیر لڑے ہی مکہ فتح ہو گیا تھا اور کافروں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں ہوگا. یعنی کافروں نے پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دیے تھے، لڑائی کرنے کی بجائے انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی. اور پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا تم میں سے جو کافر ابو سفیان کے گھر میں جائے گا تو وہ بھی امن میں رہے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا وہ بھی امن میں ہوگا، اس سے کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی. ابو سفیان کے گھر میں جو ہوگا اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی، جو ہتھیار پھینک دے گا اس سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی. جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اس سے بھی لڑائی نہیں کی جائے گی. یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا. یہ اکثر مقصد یہی تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو جائے گا وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اور جو ہتھیار پھینک رہا ہے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہا ہے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا، تو وہ بھی اس سے بھی لڑائی نہیں ہوتی. اب جنہوں نے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا ان 4 جگہوں کا انتخاب کر لیا تھا. کون کون سی 4 جگہیں؟ ابو سفیان کا گھر، دوسرا ہتھیار پھینک دینا، تیسرا اپنے گھر کے دروازے بند کر لینا، چوتھا مسجد حرام میں داخل ہو جانا. یہ 4 ایسے کام تھے جن کو کرنے والا امن میں رہے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑنا نہیں چاہتا. اب حدود حرم میں لڑنا منع ہے. کبھی بھی آپ نے دیکھا سنا مکہ کے اندر کسی چھوٹے بڑے کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو؟ کتنی دنیا ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر عام ٹیم میں ہم اگر ڈیوٹی کے لیے بچیوں کو کھڑا کرتے ہیں، جیسے آپ کا کل پچھلے سنڈے پروگرام تھا، تو اگر ڈیوٹی والی بچیاں کہہ دیتی آپ ادھر سے نہیں آئیں گی، آپ آرام سے بیٹھیں، وہ لوگ مانتے ہیں. ایک بار تو مان لیتے، اگلی بار نہیں مانتے، ہوتا ہے نا ایسے. اب چھڑتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد الحرام کے پاس، اکثر جب جگہ فل ہو جاتی ہے تو وہ رسے لگا کے بند کر دیتے ہیں کہ اب ادھر سے آپ نہیں آ سکتے، تو کوئی بھی نہیں لڑتا، راستہ چھوڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، مکہ میں کبھی لڑائی ہوئی ہی نہیں اور حدود حرم میں کبھی قتال کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر کافر لڑے گا تو آپ لڑیں گے، لیکن اب تو کافر وہاں ہے ہی نہیں تو کیسے لڑیں گے. تو آپ کے یہ ذہن میں ہو کہ مکہ میں لڑنے کی اجازت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑی میں ملی تھی، اور وہ بھی بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا تھا. اس کے بعد کبھی بھی لڑنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پھر وہ اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہ سزا ہے، یہ جزا ہے کافروں کی جو انہوں نے کیا. ہم مسلمانوں کو ہی نہیں بخشتے، جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی تو غلط ہی کرتے ہیں. تو کافروں کے ساتھ تو بالأولیٰ یہ کام کرنا چاہیے. مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بلکہ اچھا رویہ اپنانا چاہیے. اگر کوئی غلط کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، کوئی بوڑھے کے ساتھ اچھا بن کے دکھائے تو وہ اچھا ہی ہے. اب ایک بندہ اچھا ہے میں بھی اچھی ہوں تو میں کہوں میں اچھی ہوں، وہ کہے میں اچھی، دونوں ہی اچھے تھے تو اچھے ہی ہونا ہے. ایک بندہ بوڑھا ہے اور دوسرا بندہ اچھا ہے اور پھر وہ بوڑھا بندے کے ساتھ اچھا رہتا ہے تو پھر اصل میں وہ اچھا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں تو اللہ بھی انہیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کیا تھی؟ خود تھی. خود کس لیے پہنی جاتی ہے؟ ڈھال ہے. ایک جنگ کے دوران ایک ڈھال ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا چہروں پہ باندھتے ہیں. آپ نے حال میں جو ڈرامہ لگ رہا ہے جہاد والا ارتغل کے نام سے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ خود پہنتے تھے. چہرے کے اوپر تانبے کی طرح بنا ہوتا تھا، اپنے چہرے کو سیفٹی کرنے کے لیے. گردن تک سیفٹی ہو جاتی ہے اور نیچے بھی بعض اوقات یہ جگہ بھی سیفٹی کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ بڑے بڑے تانبے کے بنے ہوتے ہیں. تو سروں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی ہوئی تھی. جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ابن خطل ایک شخص ہے کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابن خطل ہائے توئے لام، یعنی کہ آپ نے کہا حدود حرم میں جو داخل ہو جائے گا اس وہ بھی امن ہے. اب ابن خطل جو شخص ہے وہ کہاں لٹکا ہوا ہے؟ ہر کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں پر قتل کر دو. کیوں؟ کیونکہ اسے قتل کرنے والوں میں نام اس کا لکھا جا چکا تھا کہ وہ معافی کی صورت میں نہیں آئے گا، بلکہ اسے جہاں کہیں بھی پائیں گے قتل کر دیا جائے گا. وقتلوہم حیث ثقفتموہ بھی پڑھی ہے نا کہ جب تم سے کوئی لڑے تو اسے جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو. وہ مسلمانوں سے کئی بار لڑائی کر چکا تھا، تو اس لیے اسے کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے معافی نہیں تھی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب لڑنا کب تک ہے؟ یہ تو نہیں ہمیشہ لڑتے رہنا. وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو تم یہاں تک کہ ہو جائے کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. یعنی زمین میں کوئی آپ کو مشرک کرنے والا فتنہ، بھی ہم نے پڑھا ہے نا. اصل فتنہ کیا ہے؟ اسلام سے پھیر دینا، مشرک بنانا، اسلام کی حدود کو پامال کروانا، یہ فتنہ ہے. جب تک زمین میں فتنہ باقی نہ رہے، سارے اللہ کے دین کے مطابق چلنے والے ہو جائیں، تب تک لڑنا فرض قرار دیا جائے. دیکھ لیں فتنے ہیں کہ نہیں ہیں. اب ہر دوسرا بندہ یہود و نصارہ کفار کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو فتنے تو موجود ہیں. تو جب تک فتنے موجود ہیں تب تک لڑنا بھی لازمی ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کفر و شرک کا زور ٹوٹ جائے، پوری طرح اللہ کا دین نافذ ہو جائے، کوئی قانون باقی نہ ہو سوائے اللہ کے قانون کے. یعنی چوری کرنے والے کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ کا قانون جب پوری طرح نافذ ہو جائے، کوئی اور قانون نہ ہو، تب تک تم نے ان سے لڑنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا تھا؟ کہ ساری زمین پر کیا ہو جائے؟ اللہ کے دین کا پر عمل کرنے والے لوگ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنے دفاع کے لیے. حمیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی سیکورٹی کے لیے لڑتا ہے، اپنے لیے لڑتا ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے لڑتا ہے کہ کیا کہ میرے گھر والے محفوظ ہو جائیں یا میری جان محفوظ ہو جائے، تو اس لیے لڑتا ہے. کوئی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، بہادری کے لیے. کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے. ریاکاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا کہ میں کیا ہوں، دیکھو میں بھی لڑنے والا ہوں. تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ یعنی یہ تینوں لڑ رہے ہیں، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ فرمایا جو اس لیے لڑے، یہ تینوں نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، یہ تینوں نہیں لڑ رہے. ایک اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، حمایت کے لیے لڑ رہا ہے، ایک شجاعت کے لیے لڑ رہا ہے، ایک ریاکاری کے لیے لڑ رہا ہے. تو اس میں کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. اللہ کے لیے کون لڑے گا؟ جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے لڑائی کی،
اصل لڑائی وہی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ یعنی کس سے کب تک لڑنا ہے؟ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے۔ لڑائی میں انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے، خون بہہ جاتا ہے اور مال بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی اس دین کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو کوئی مٹا دے؟ نہیں، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قیامت تک لڑائی کرنے والے لڑتے رہیں گے اور ایک جماعت اللہ کی ایسی ہوگی جو قیامت تک لوگوں کی پرواہ کیے بغیر لڑتی رہے گی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے۔ شہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر لو اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت سب سے پہلی بات جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے حرمت والے مہینے۔ سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ اب حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو کہ 3 تو متواتر ہے، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا آگے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ترتیب ایسے ہی آتی ہے نا، پہلے ذوالقعدہ آتا ہے، پھر ذوالحجہ آتا ہے، پھر محرم آتا ہے۔ یہ تینوں آگے پیچھے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ شہر الحرام، حرمت والے مہینے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ 4 یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ ان مہینوں میں لڑائی سے باز رہنا ہے۔ اللہ نے حرمت والے مہینے بنا دیے تو اب ان میں لڑنا نہیں ہے۔ پھر ان مہینوں کے اندر جو تم پر زیادتی کر لے سو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی جتنا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا تم بھی اس کو اتنا ہی نقصان پہنچاؤ گے۔ اس کی مثال ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ کسی نے ایک آنکھ پھوڑی ہے تو آپ ایک ہی پھوڑیں گے، 2 آنکھیں نہیں پھوڑیں گے۔ اس کی مثال ہی کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ذرا سن لیں۔ 6 ہجری یعنی کہ ہجرت کے 6 مہینے، جب یہ چاند قمری مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس کو کہتے ہیں ہجرت کے مہینے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ مدینہ میں کون سا سال تھا؟ 6واں مہینہ۔ 10 سال مکہ میں رہے تھے، نبوت 40 سال میں ملی، 10 سال مکہ میں رہے، 50 سال کے ہو گئے۔ 50 سال کے بعد انہوں نے ہجرت کر کے مدینے میں گئے، تو یہ مدینے میں جانے کے 6 سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 6 ہجری اس لیے بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں روک دیا، جانے سے منع کر دیا، اور طے یہ پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرے کے لیے آئیں گے مکہ۔ اب نہیں کر سکتے، آئندہ سال طے کیا پایا، اب آپ آ گئے ہیں 1400 صحابہ کو لے کے، تو اب آپ عمرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کون روک رہا ہے؟ کفار روک رہے ہیں۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے سال آنا ہے اور 3 دن کے لیے آپ نے مکہ میں آنا ہے عمرے کی غرض سے۔ وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ تھا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے تمہیں مکہ میں جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ کفار نے روک لیا تھا، مہینہ کون سا چل رہا تھا؟ حرمت والا۔ وہ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگلے سال معاہدے کے مطابق جب پھر جانے لگے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ یہ آیت کا شان نزول بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ اب اگر وہ تم سے دوبارہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب بھی تم نہیں جا سکتے تو اب تم کیا کرو، ان ایسے چھوڑ کے نہ آ جاؤ، بلکہ اب تم نے مکہ میں جانے سے روکے تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان کا بھرپور مقابلہ کرنا۔ اب جانا تو یعنی پہلے اللہ کے حکم کی وجہ سے تم نہیں گئے کہ حرمت والا مہینہ ہم نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، خاموشی سے آ گئے۔ اب اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ جب وہ تم سے زیادتی کر رہے ہیں اس مہینے میں تو تم بھی ان سے اسی طرح زیادتی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا کہ اس میں وہ جہاد نہیں کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ دشمن پہل کر دیتا۔ جب دشمن پہل کر دے ان مہینوں میں تو ہم بھی پہل کر سکتے ہیں، پھر لڑ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہوتے تو آپ جنگ سے رک جاتے تھے، حتیٰ کہ حرمت والے مہینے گزر جاتے تو تب آپ جنگ کے لیے دوبارہ قافلے بھیجا کرتے تھے۔ آخری حدیث سے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں سے پہل جس نے کیا نا لڑائی کے لیے، گالی نکالی ہے، تو دوسرے نے بھی جتنی گالیاں دی ہیں پہلے والے کو گناہ ہو رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گناہ کی ابتدا کرنے والے کو گناہ کروانے والے کا بھی گناہ ساتھ ملتا ہے۔ میں خود کوئی گناہ کر رہی ہوں اور میں دوسرے کو بھی اس گناہ کی دعوت دیتی ہوں، میں نے ہاف بازو بنا لیا، ٹھیک ہے، ایک فنکشن پہ میں نے دیکھا دیکھے اگلے فنکشن پہ 5 لوگ اور پہن کے آتے ہیں تو 5 کا گناہ مجھے ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک نے گالی دی، دوسرے نے 2 گالیاں دی، پہلے والے کو 3 گالیوں کا سزا دی جائے گی، گناہ دیا جائے گا، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔